کہ جب اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو قرآن کریم میں 4 جگہ یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے ان کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یعلمہم الکتاب، تاکہ یہ کتاب اللہ کی تعلیم دے، اور کتاب کی تعلیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے الگ فرمایا اور یتلو علیہم آیاتہ کا ذکر الگ فرمایا، یعنی یہ مقصد بیان فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا کہ یہ لوگوں کے سامنے تلاوت کریں اللہ کی آیتوں کی، تو تلاوت کرنا ایک مستقل مقصد، اور یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، تو تعلیم دینا ایک مستقل مقصد۔ یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو جو الگ الگ بیان فرمایا اس سے ایک بات تو یہ واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو آدمی اگر صرف پڑھے، اگرچہ سمجھے بغیر پڑھ رہا ہو، تلاوت کرے تو یہ تلاوت بھی بذات خود مقصود ہے، اور اس تلاوت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اجر ملتا ہے، اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تلاوت کرو گے تو ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں تمہارے نام اعمال میں اضافہ فرمائے۔ لہذا یہ بعض لوگ جو کہتے ہیں نا، یہ قرآن کریم کی جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے ناظرہ یا حفظ کرایا جاتا ہے، ایسی عمر میں کرایا جاتا ہے جب وہ قرآن کریم کا مطلب نہیں سمجھتے، ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھلا قرآن کو طوطے مینے کی طرح رٹانے سے کیا حاصل، علیہ باللہ۔ جب یہ معنی نہیں سمجھتے، مطلب نہیں سمجھتے، قرآن کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اس کا مطلب سمجھیں، اس کے معنی سمجھیں، لیکن یہ لوگ، یہ بچے کچھ سمجھتے تو ہیں نہیں، اور ان کو آپ نے طوطے مینا کی طرح قرآن کریم کو رٹا دیا تو اس سے کیا حاصل۔ تو خوب سمجھ لیجئے کہ جو لوگ تلاوت کی اہمیت محسوس نہیں کرتے ان کو قرآن کا مطلب بھی سبھی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نازل فرمایا کہ جب نازل کر رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام جب تشریف لا رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرما رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی جب ہم جبریل امین کے ذریعے قرآن کریم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ ان کی طریقے تلاوت کی کا اتباع کیجیے، یعنی جس طرح جبریل امین نے قرآن پڑھا اس طرح آپ بھی پڑھیے، تو اس طرح پڑھنا بذات خود پھر آگے فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور جہاں تک معنی سمجھانے کا تعلق ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے معنی آپ کو سمجھائیں گے، آپ کے سینے مبارک پر اس کا علم نازل فرمائیں گے، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی منزل یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھو، صحیح طریقے سے پڑھو، اس طرح پڑھو جس طریقے سے جبریل امین لے کر آئے تھے، جس طرح انہوں نے پڑھا تھا۔ اذا قرأناه فاتبع قرآنہ، تو یہ بذات خود مقصود ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے کا سلیقہ آئے، اور یہ اس امت محمدیہ علیہ صاحب والسلام کی خصوصیت ہے، دنیا کی کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کے لیے ایک ایسا مستقل علم ایجاد کر دیا جس کی کوئی مثال کسی مذہب میں، کسی ملت میں، کسی قوم میں نہیں ہے، اور وہ ہے علم تجوید۔ علم تجوید، تجوید کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سا حرف کس طرح نکلے گا، کس مخرج سے نکلے گا، کہاں سے نکلے گا، کیا اس کی صفات ہوں گی، کس طرح نکالا جائے گا، یہ علم تجوید کا بنیادی مقصد ہے۔ اس کی کوئی یہ بتا دیا کہ جتنے حروف ہیں قرآن کریم میں 29 حروف ہیں، تو اس 29 حروف میں سے ہر حرف کو نکالنے کا، ادا کرنے کا کیا طریقہ صحیح ہے، یہ علم تجوید میں مدون کر دیا گیا ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ اس میں بتا دیا کہ عین کہاں سے نکلے گا اور غین کہاں سے نکلے گا اور سا کہاں سے نکلے گی اور صاد کہاں سے نکلے گا، کس طرح نکلے گا، اس کو مدون کر دیا اور اس کی عملی تربیت دے دی۔ دنیا کی کسی زبان میں آپ کو اس کی نظیر نہیں ملے گی کہ آج انگریزی زبان اتنی عالمی زبان بن چکی ہے، لیکن کوئی اگر اس میں یہ بتائے کہ بھئی یہ
جو حروف ہیں ٹی کہاں سے نکلتا ہے اور ڈی کہاں سے نکلتا ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی کا صحیح طریقہ کیا ہے، کوئی اس کو مدون طریقے سے بتا نہیں سکتا۔ لیکن مسلمانوں نے، امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ علم تجوید کے ذریعے قرآن کریم جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا اسی طرح پڑھنے کا سلسلہ 1400 سال سے آج تک چلا آتا ہے۔ الحمدللہ پورے اطمینان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ جو علم تجوید کی پابندی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے وہ اس طرح پڑھتا ہے جس طرح جبریل امین لے کر آئے تھے، جس طرح انہوں نے پڑھا تھا۔ لہذا پڑھنا بذات خود مقصود ہے، یتلو علیہم آیات، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ اور جو یہ پہلی سیڑھی طے نہیں کرتا، صحیح طریقے سے اس کو پڑھنا نہیں آتا اور غلط پڑھتا ہے، وہ کبھی اس کے معنی بھی صحیح نہیں سمجھ سکتا، اس کا مفہوم بھی صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا پہلی سیڑھی ہے۔ اور یہ جو ہمارے مدارس میں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کو شروع سے ناظرہ پڑھوایا اور حفظ کروایا، یہ اس وجہ سے کہ اس کی عمر اس کام کے لیے موزوں ہے کہ وہ اس کو نسبتاً آسانی سے یاد کر سکتا ہے۔ جب وہ یاد کر لے گا، قرآن ایک مرتبہ اس کے سینے میں بیٹھ جائے گا، اس کے بعد پھر جب آگے پڑھے گا تو قرآن کریم کے انوار و برکات اس کو حاصل ہوں۔ اس لیے مکاتب کے اندر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کو کوئی علم ہی نہیں سمجھتے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بھائی مولانا محمد رفیع عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائے، وہ جب حفظ کر رہے تھے، میں تو حفظ کرنے سے محروم رہا، لیکن میرے بھائی، بڑے بھائی حافظ تھے، حفظ کر رہے تھے۔ تو جب کوئی پوچھتا کہ آپ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں کہتے کہ میں قرآن کریم حفظ کر رہا ہوں۔ تو بعض لوگ سوال کرتے تھے اس وقت کہ نہیں، ہم آپ پوچھیں تعلیم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ حفظ کرنا کوئی تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں تھا ان کی نظر میں، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کی تعلیم کا پہلا حصہ یہ قرآن کریم کا، چاہے ناظرہ ہو چاہے یہ سب سے پہلا حصہ ہے، اور مدارس میں الحمدللہ سب سے پہلے اس کا اہتمام